بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردان ہمارا بچہ شروع کرنے لگا تھا، حفظ مکمل ہو گیا، دہرائی اس کی شروع کیسے کروانی ہے اس کے اوپر ہمارا سبق چل رہا تھا، اور کتنا سبق سنایا کرے بچہ۔ اور شروع میں بچہ سبق جو سنائے گا وہ ایک پاؤ سنائے گا، ایک ربع، اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ دوسری بار دہرائی ہے، کسی بچے کی بڑی اچھی منزل یاد ہوتی ہے اور پھر بھی اس کے لیے دہرائی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ صرف اور صرف استاذ کو ہی ہوتا ہے۔ والدین کو بچے کو اس بات کا وہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے دہرائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دہرائی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے دہرائی جو ہے نا بہت زیادہ اچھی طرح سے کروائیں، اور جب تک استاذ شابش دے کر، کمر پہ ہاتھ پھیر کر، سر پہ ہاتھ پھیر کر استاذ رخصت نہ کرے نا، چاہیے تو یہ ہے کہ شاگرد کو وہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ جب استاذ کہہ دینا جاؤ بیٹا، اب آپ قرآن کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیابی پر اترو گے، تو پھر سب کے لیے وہ میدان، سب ایسے حفاظ کے لیے میدان میں وہ شاہ سواری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، بڑی اہمیت کی حامل ہے دہرائی۔ تو پاؤ سبق سے بچے کی گردان جو ہے نا وہ شروع کروانی ہے۔ بہت منزل یاد ہو تو آدھا پارہ کر کے بچے کو منزل اس کی شروع کروائے، اور یہ آدھا پارہ یا اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اگر زیادہ کر بھی دیتے ہیں نا، استاذ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کی منزل اچھی ہے، یاد ہے، آپ ایک ایک پارہ سناؤ۔ ایک پارہ استاذ سنے گا، استاذ نے سننا ہے، یہ ایک پارہ یا آدھا پارہ یا ایک پاؤ استاذ نے سننا ہے، اور استاذ نے باقی سارے بچوں کو لے کر چلنا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور اکیلا استاذ وہ جو سبق کا ایک پارہ بھی اگر دے رہا ہے تو اس نے وہ ایک پارہ خود سننا ہے پہلے نمبر پہ، پھر خود سننے کے ساتھ ساتھ وہ بغیر غلطی کے سننا ہے۔ اور بعض دفعہ بچے نے آدھا پارہ اگر سبق سنانا ہے نا تو آخری 2 رکوعوں کے اندر غلطیاں زیادہ آ جاتی ہیں۔ کچھ استاذ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں سارا ہی دوبارہ سناؤ، اور کچھ استاذ ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک جو دوسرا پاؤ ہے نا یہ دوبارہ آپ سناؤ، مجھے غلطی دوبارہ نہ ہے۔ اور کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو 2 آخری رکوعوں کے اندر 3-4 غلطیاں آ گئی، پہلے بالکل پکا سنایا ہے، تو استاذ کہہ دیتا ہے کہ یہی آخری 2 رکوع مجھے دوبارہ پکا یاد کر کے سناؤ۔ اب اس میں سے بہترین طریقہ کون سا ہے، بہتر کون سا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ سارا ہی دوبارہ سناؤ، اور غلطیاں کہاں سے آئی ہیں؟ صرف اینڈ پہ، آخری رکوع سے یا آخری 2 رکوعوں سے غلطیاں آئی ہیں، اور یہ تھا سبق، جبکہ سبق سے ایک غلطی بھی معاف نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے آپ بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کا بچہ آخری 2 رکوعوں میں اس نے غلطی کی ہے نا، اس کے لیے بچے پر بھی بوجھ نہ ہو، استاذ پر بھی بوجھ نہ ہو، تو اس کو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہو جس بچے نے آدھا پارہ سنایا ہے، ایک پاؤ سنانے والے بچے کی اگر آخری 2 رکوعوں میں غلطی آ گئی ہے تو وہ تو بالکل سارا ہی دوبارہ سنائے گا۔ ایک پاؤ سنانے والے کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اور آدھا پارہ سبق سنانے والے کے لیے یہ ہے کہ اگر آخر سے غلطیاں آئی ہیں تو پھر بہترین بات یہ ہے کہ وہ دوسرا پاؤ جو ہے نا وہ سارا دوبارہ سنائے۔ اور
اس کے بعد جو بہتر ہے، بہترین نہیں، جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آخری 2 رکوعوں میں غلطیاں آئی ہیں تو وہ 3 رکوع سنائے۔ اگر آخری رکوع کے اندر غلطیاں آئی ہیں تو پھر آخری 2 رکوع بچہ دوبارہ سے سنائے، جس میں سے ایک اٹکن بھی پھر معاف نہیں کرنی۔ معاف کا مراد یہ ہے، معاف کرنے یا نہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے سنا جائے۔ اور ایک یہ ہے جو ناقابل برداشت ہے اور بچے کو کچھ نہ کچھ سزا دینی ضروری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 بچوں کا دہرائی آپ نے ڈیوٹی لگا دی، جی آپ سناؤ۔ بچے نے سنا، دوسرے نے سنایا، سنانے کے بعد اب اس بچے نے جب آپ کو آ کر بتایا استاذ محترم اس میرے بھائی کی اتنی غلطیاں آئی ہیں، دوسرے نے بھی بتا دیا اور سپارہ بھی بتا دیا، فلاں پارہ سنایا، اتنی غلطیاں آئی ہیں، اور اب جب آپ نے ان کی بات سن لی، اس کے بعد اب استاذ پہ لازمی بات یہ ہے کہ 2 یا 3 جگہ سے ان کا ٹیسٹ لے لے، آدھا رکوع سن لے، اور زیادہ کوشش یہ کرے کہ بچے کا جو ٹیسٹ لینا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بچے نے پارہ کمپلیٹ کس طرف کیا ہے، حفظ کرتے ہوئے بچے نے پارہ مکمل شروع پر کیا ہے یا سپارے کے آخر میں پارہ مکمل کیا ہے۔ اور جو بچے نے جس سائڈ پہ پارہ مکمل کیا نا حفظ کرتے کرتے آخر میں، وہاں سے ٹیسٹ لیں آپ۔ اگر بچے نے آخری سائڈ سے شروع کیا اور شروع پر جا کر مکمل کرتا حفظ کرتے کرتے، تو جہاں پر اس نے بچے نے پارہ مکمل کیا نا، اس آخری پاؤ یا آخری آدھے سے آپ ٹیسٹ لیا کریں، اور پھر قرآن کھول کر ٹیسٹ لیں۔ استاذ کی منزل یاد ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں، اس دیکھ کر ٹیسٹ لینے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، بچہ سنا رہا ہے اور نشانات لگے ہوئے ہیں غلطیوں کے، اور جہاں نشان لگا ہوا ہے وہاں بچے کی دوبارہ غلطی آ جاتی ہے، استاذ کو کوئی حق نہیں ہے سزا دینے کا، اور بچہ سنا رہا ہے اور جہاں پر غلطی لگی ہوئی نہیں ہے غلطی آ گئی بچے کی، اور بڑی اہم غلطی ہے، پکی غلطی ہے، زبر زیر کی غلطی پکی ہوتی ہے، زبر زیر کی بچے نے غلطی کی ہے، اور وہ والی غلطی جب آپ کے پاس آ گئی اور بچے نے غلط پڑھ دیا اور غلطی کا نشان نہیں لگا ہوا، اور پھر وہ بچہ جب غلطی کرنے کے بعد آپ پھر سامع بچہ جو ہے نا سننے والا، اس بچے کو آپ سزا دینے کے پورے حقدار ہیں، سزا دینے کے حقدار ہیں، آپ بچے کو سزا دیں کہ اس نے خیانت کر کے بچے کی منزل سنی ہے، صحیح نہیں سنی، تو جو سزا مناسب ہو وہ دیے گا۔ اور بچے مزید میں اس بات سے اضافہ یا اس کی تشریح نہیں کر سکتا، تو یہ بڑے سارے حضرات اللہ کرے ان اسباق سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔